میں یہ شادی نہیں کروں گا ادا جان۔ وہ مردانے میں بیٹھا سنجیدگی سے اپنے ادا جان سے مخاطب ہوا، جو کڑے تیور لیے اسے گھور کر دیکھ رہے تھے۔ کیا ہم وجہ جان سکتے ہیں وجدان؟ ادا جان کا لہجہ سخت تھا۔ وجہ صاف ہے ادا جان، آپ میرے بچپن میں پڑھائے گئے نکاح کو بھول سکتے ہیں، میں نہیں۔ وجدان نے انتہائی ضبط سے ان کی جانب دیکھتے کہا۔ ادا جان نے قہر آلودہ نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ اور ہم یہ بات پہلے بھی کہہ چکے ہیں اور اب بھی کہہ رہے ہیں، اس شخص کی بیٹی ہمارے گھر کبھی نہیں آئے گی۔ ادا جان گرج اٹھے، اور اس کے علاوہ میری زندگی میں کوئی لڑکی نہیں آئے گی۔ میں بہت عرصے سے انتظار کرتا رہا صحیح وقت آنے کا، لیکن اب مجھے لگتا ہے مجھے اور دیر نہیں کرنی چاہیے۔ اپنی داڑھی پر ہاتھ پھیرتے کہتے وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ تم ہمارے فیصلے سے انکار کرو گے وجدان؟ ادا جان کے طیش میں اضافہ ہو رہا تھا۔ اپنی بیوی کو اس کا مقام دلوانے کے لیے مجھے آپ کے ہر فیصلے سے بھی انکار کرنا پڑا تو میں کروں گا۔ ادا جان مضبوط لہجے میں وہ ان کے سرخ چہرے کی جانب دیکھتے بولا، جس لڑکی کے لیے تم ہم سے اتنی بدتمیزی کر رہے ہو، ہمارے فیصلے کے خلاف جا رہے ہو، کیا وہ تمہیں اپنائے گی؟ باہر ملک کی رہنے والی ہمارے رسم و رواج کو اپنائے گی؟ ادا جان نے طنزیہ انداز میں کہا۔ وجدان نے مٹھیاں بھیجتے ضبط کیا۔ وہ اپنائے گی، اسے اپنانا پڑے گا، کیونکہ یہی اس کا اصل ہے۔ اس کے لہجے میں شدت پسندی آئی۔ پر ہم نہ اس کے باپ کو معاف کریں گے اور نہ اس لڑکی کو اپنائیں گے۔ تمہیں جو کرنا ہے تم وہ کرو۔ ادا جان کہتے تن فن کرتے وہاں سے نکلتے چلے گئے۔ وجدان نے اپنے گھنے سیاہ بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ پہلے بیوی محترمہ کو واپس لایا جائے، اس کے بعد آپ کو بھی منا لیں گے۔ پہلے ان کی خبر لیتے ہیں، مسکاتے لہجے میں کہتے وہ مردانے سے نکلتا چلا گیا۔ نیو یارک کی سرزمین پر پہلا قدم رکھتے ہی اس نے وہاں چلتی تیز ہواؤں میں گہرا سانس بھرتے ان ہواؤں کی ٹھنڈک کو محسوس کیا۔ یہ ہوائیں کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی اس کے محبوب وجود کو چھوتے گزری ہوں گی، جو اب اس کے وجود کو چھو رہی تھی۔ وجدان شاہ نے کندھے پہ ڈالا بیگ صحیح کرتے ایئرپورٹ کے باہر کھڑے اپنی گاڑی کی تلاش میں نظریں گھمائی۔ اس سے زیادہ محنت بھی نہ کرنی پڑی، کیونکہ سامنے ہی اس کا سیکریٹری گاڑی کے ہمراہ کھڑا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ سیکریٹری کو سلام کا جواب دیتے اس نے ہمنا کے بارے میں دریافت کیا۔ میم اس وقت اپنی دوست کے بوائے فرینڈ کے ہمراہ ریسٹورنٹ میں ڈنر کر رہی ہیں۔ سر یہ سنتے ہی وجدان کے چہرے کے تاثرات سرد ہوئے۔ رگوں میں اشتعال اور لاوا سا دوڑا تھا۔ ماتھے پر شکنوں کا جال بچھا، ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچے اس نے گاڑی کا دروازہ کھولتے اپنا بیگ رکھا۔ چابی دو اور ایڈریس بتاؤ، سرد لہجے میں کہتے اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ سیکریٹری نے چابی اس کے ہاتھ میں رکھتے اسے ایڈریس بتایا۔ گاڑی میں سوار ہوتے وہ تیز رفتاری سے گاڑی آگے بڑھا لے گیا۔ اسٹیئرنگ پر رکھے اس کے ہاتھوں کی مضبوط پکڑ، اس کے چہرے پر پھیلتا تناؤ، اس کی تنی ہوئی بھونیں اور سرخ انگارہ ہوتی نگاہیں اس کے ضبط کا پتہ دے رہی تھی۔ اس وقت رات کے 11 بج رہے تھے۔ وہ اس وقت ایک غیر مرد کے ہمراہ موجود تھی۔ وجدان شاہ کے سینے میں آگ کے بھانپر جل اٹھے تھے۔ کافی دنوں سے وہ اس کی نئی ایکٹیویٹی کو برداشت کر رہا تھا، لیکن اب حد پار ہو چکی تھی۔ وہ تیز تیز ڈرائیو کرتے اس راہ پر گامزن تھا جہاں پر وہ موجود تھی۔ ریسٹورنٹ کے باہر گاڑی روکتے ہی اس کی نگاہ گلاس وال سے نظر آتے منظر پر پڑی۔ اس نے ہوں نشان نگاہوں سے اس شخص کو دیکھا جو ہمنا کے حسین چہرے پر نگاہیں گارے مسکرا رہا تھا۔ اس نے ایک پل کے لیے بھی نظریں سرخ گاؤن میں ملبوس ہمنا پر نہیں ڈالی تھی۔ جانتا تھا اسے دیکھتا تو یہاں تباہی برپا کر دیتا۔ بھاری قدموں کی دھمک چھوڑتے وہ ریسٹورنٹ کے اندر آتے ٹیبل کی جانب بڑھا، جہاں وہ دونوں بیٹھے ہوئے باتوں میں مصروف تھے۔ کامران نے اپنا ہاتھ آگے بڑھاتے ہمنا کے گال پر چھوتی بالوں کی لٹ کو پیچھے کرنا چاہا۔ اس سے قبل کہ وہ اس کے بالوں کو ہاتھ لگاتا، وجدان 10 قدموں کا فاصلہ 4 قدموں میں طے کرتا اس تک آتے اس کے بڑھتے ہاتھ کو اپنی سخت گرفت میں دبوچ گیا۔
ہمنا جو لبوں پر مصنوعی مسکان سجائے کامران کی حرکتوں کو اپنے اے رنگ میں لگے کیمرے میں ریکارڈ کر رہی تھی، اسے اچانک ابتداد پر سر اٹھائے اپنے سامنے کھڑے شخص کو دیکھنے لگی، جس کے چہرے پر سجے سرد تاثرات پل بھر کے لیے اسے بھی پریشان کیے ہوئے تھے۔ کون ہو تم اور کیا حرکت ہے یہ؟ کامران نے سنجیدگی سے انگلش میں پوچھا، جبکہ ہمنا بھی سنجیدگی سے سامنے کھڑی وجدان کو دیکھ رہی تھی، جس کی لہو رنگ آنکھیں کامران پر یوں ٹکی تھیں گویا وہ اسے کچا چبا جانے کا ارادہ رکھتا۔ جس لڑکی کے ساتھ بیٹھ کر تم اس پر ہوس بھری نظریں گاڑے ہوئے ہو، جسے چھونے کی تم نے کوشش کی ہے، وہ میری ملکیت ہے، انتہائی سرد وحشت بھرے لہجے میں کہتے وہ کامران کا ہاتھ بے دردی سے موڑ گیا۔ کامران کی چیخیں پورے ریسٹورنٹ میں گونجتے وہاں موجود تمام لوگوں کی توجہ اس پر ہوئی۔ چھوڑو اسے، کیا بےہودگی ہے؟ کامران کو کرسی سے اٹھتے وجدان اس پر مکوں کا وار کرتے دیکھ ہمنا چیخی، میرا مارنا بےہودگی ہے یا تمہارا رات کے اس پہر اس لباس میں اس شخص کے ہمراہ ہونا بےہودگی ہے؟ ہمنا، وجدان جس کے جلتے وجود پر کامران کی چیخیں اوس کی مانند کی بوند برس رہی تھی، ہمنا کو کامران کے قریب آتے، کامران کے کندھے کو چھوتے، خود کو دور کرنے کی سعی کرتے دیکھ وجدان اس کا ہاتھ کامران کے وجود سے اپنی گرفت میں لے کے اس کے چہرے پر جھکتے گرایا۔ ہمنا کی آنکھیں حیرت کی شدت سے پھیلیں، وجدان کی دھاڑ پر روم روم کپا اٹھا، اس کی وحشت سے لبریز نگاہیں دیکھتے ہمنا جمشید نے باقاعدہ خوف محسوس کیا۔ تم ہوتے کون ہو میرے کسی عمل کو بےہودہ کہنے والے؟ چھوڑو اسے، میں نے کہا چھوڑو۔ اگلے ہی پل وہ اپنی ٹون میں واپس آتے، وجدان کے سینے پر ہاتھ مارتے دو بدو دھاڑی۔ وجدان نے ضبط سے لب بھینچے اسے دیکھا جو اسے کامران سے دور دھکیل گئی تھی۔ میں کون ہوں تم اس بات سے اچھی طرح واقفیت رکھتی ہو ہمنا؟ کامران نے زمین پر گرتے نڈھال وجود کو قہربار نگاہوں سے دیکھتے وجدان ہمنا سے گویا ہوا، نہیں میں نہیں جانتی کون ہو تم، شاید میری خوبصورتی سے مرغوب ہوئے میرے کوئی عاشق، ایسے ہزاروں مرد میرے آگے پیچھے گھومتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ میرے کسی عمل میں مداخلت کرتے، مجھے اپنی ملکیت کہیں گے۔ اپنے سینے پر ہاتھ باندھے ہمنا غصے سے بولی۔ وجدان کامران کے وجود سے نظریں ہٹاتے ہمنا کی جانب دیکھا، سرخ گاؤن جو اس کے پیروں کو چھو رہا تھا، سلیو لیس گہرا گلا، سرخ رنگ سے رنگے ہونٹ، کانوں میں پہنے گئے نفیس سے ٹوپس، اگر کوئی اور لمحہ ہوتا تو وجدان شان سانسیں اس کے قدموں میں رکھ دیتا، لیکن اس لمحے اس کا دل کر رہا تھا اسے اس لباس کے ساتھ زندہ جلا دے، اس کی بیوی، اس کی غیرت، اپنے عیاں ہوتے وجود کے ہمراہ کسی غیر شخص کے ساتھ رات کے اس پہر ایک ریسٹورنٹ میں موجود تھی، اس کی غیرت بلبلا اٹھی تھی۔ کتنے مرد تمہارے عاشق ہیں بتاؤ مجھے، تاکہ میں ان کی قبر یہیں تمہارے سامنے بناؤں۔ ہوں تو میں بھی تمہارا عاشق، لیکن مجھ میں غیرت موجود ہے، چلو میرے ساتھ، میں بتاؤں تمہیں تم میری ملکیت کیوں ہو، ایک عاشق کے علاوہ تمہارا مجھ سے اور کیا رشتہ ہے؟ ہمنا کے قریب آتے اس کے ملائم روئی کی مانند ہاتھوں کو سہتے وہ سنسنی خیز لہجے میں کہتے، اس کو جکڑ گیا۔ ہمنا نے حیرت کی زیادتی سے پھیلی سیاہ آنکھوں سے اس کی چوڑی پشت کو تکا جو اس کی کلائی برستحاق سے جکڑے اسے لیے برق رفتاری سے آگے بڑھ رہا تھا۔ ریسٹورنٹ میں موجود نفوس حیرت سے کھانا روکے اس منظر کو دیکھ رہے تھے۔ ریسٹورنٹ سے باہر نکلتے ٹھنڈی ہوا کے جھونکے ہمنا کے نازک وجود پر کپ کپی طاری کرتے اسے ہوش میں لائے۔ چھوڑو مجھے، تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے ہاتھ لگانے کی؟ میں نے کہا چھوڑو مجھے۔ اپنے تیز ناخنوں سے وجدان کے ہاتھ کو زخمی کرتے ہمنا چیخی۔ جب وجدان نے اس کی کلائی پر گرفت مضبوط کرتے اسے اپنے روبرو لاتے اس کی پشت اپنی گاڑی سے ٹکائی، اور تمہاری ہمت کیسے ہوئی کسی غیر مرد کی آنکھوں کی راحت بننے کی، اس عیاں لباس میں دعوت کا نظارہ بننے کی؟ بولو، جواب دو۔
ہمنا کی بائیں طرف گاڑی پر ہاتھ مارتے وجدان دھاڑا، میری مرضی، میں جو چاہے پہنوں، جو چاہے کروں، جس سے بھی ملوں، تم ہوتے کون ہو؟ آخری باقی الفاظ اس کے لبوں میں ہی دم توڑ گئے تھے جب وجدان ضبط کھوتے اس کے چہرے پر جھکتے اسے اچھی طرح سے بتا گیا تھا کہ وہ کون ہے۔ ہمنا کی آنکھیں حیرت کی زیادتی سے آخری حد تک پھیلیں، سانسوں میں تنگی محسوس کرتے اس نے وجدان کا شانہ جکڑے اسے خود سے دور کرنا چاہا۔ وجدان اسے اپنی گرفت سے آزادی بخشتے اس کے سرخ انگارہ ہوتے چہرے کو دیکھنے لگا۔ اس کی رنگت اس کے لباس کے رنگ سے میل کھا رہی تھی۔ اندازہ ہو گیا ہوگا کہ میں کون ہوں۔ میرا یہ لمس تمہاری یادداشت واپس لاتے تمہارے دماغ کی بند رگوں کو ضرور کھول گیا ہوگا، لیکن میں پھر بھی تمہاری آسانی کے لیے لفظوں سے بھی بتا دیتا ہوں کہ میں تمہارا شوہر وجدان شاہ ہوں۔ ہمنا وجدان شاہ، اس کے لبوں پر اپنے انگوٹھے کی پور رگڑتے وجدان سنجیدگی سے گویا ہوا۔ ہمنا نے آنکھوں میں سرخی اور نمی لیے اسے دیکھا۔ اب اگر ایسا ٹریلر نہیں دیکھنا چاہتی تو چپ چاپ گاڑی میں بیٹھو۔ وجدان اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے گاڑی کا دروازہ کھول گیا۔ نہیں بیٹھوں گی اور نہ ہی اب تمہیں خود کے قریب آنے دوں گی، سمجھے تم؟ وجدان کے گال کو اپنے ناخنوں سے نوچتے وہ چیخی۔ وجدان نے آنکھیں میچے درد کو برداشت کیا۔ تمہیں بیٹھنا پڑے گا اور تم مجھے خود کے قریب آنے سے ہرگز نہیں روک سکتی سویٹ ہارٹ۔ انتہائی بے باکی کا مظاہرہ کرتے ایک آنکھ ونگ کیے اسے اپنے بازوؤں میں اٹھا کے فرنٹ سیٹ پر بٹھاتے تیزی سے گاڑی میں سوار ہوتے لاک لگایا۔ ہمنا محض حیرت کا بت بنی اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ ہمنا کی اڑی رنگت دیکھتے وجدان کا دل کیا کہکا لگائے۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنے دل کی فرمائش پر لبیک کہتے کہکا لگاتا گاڑی میں اس کی چیخ گونجی، کیونکہ ہمنا چیختے ہوئے اس کے چہرے، گردن اور ہاتھوں کو اپنے ناخنوں سے زخمی کر رہی تھی۔ وجدان ایک ہاتھ سے بامشکل اسے سنبھالتے ڈرائیو کر رہا تھا۔ وہ جنگلی بلی کی مانند اس پر جھپٹ پڑی تھی اور وہ اپنا بچاؤ کرتے ڈرائیو کر رہا تھا۔ وہ ہمنا کا ہاتھ پکڑے اسے تقریباً گھسیٹتے ہوئے اندر لایا تھا۔ لاؤنج کے صوفے پر برجمان جمشید صاحب اور آصفہ بیگم اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ وجدان کو ایک نظر دیکھ کر ہی پہچان گئے تھے۔ بابا، اسے کہہ دیں چھوڑیں مجھے، ورنہ میں اسے جان سے مار ڈالوں گی۔ اپنی تکیہ نوسی سوچیں لے کر یہ میرے سر پر مسلط ہونے کی کوشش کر رہا ہے۔ ہمنا اپنی کلائی اس کے ہاتھ کی سخت گرفت سے نکالنے کی سعی کرتے جمشید صاحب سے مخاطب ہوئی۔ تکیہ نوسی سوچ سر پر مسلط، ہوش میں ہو ہمنا؟ میری بیوی کسی غیر شخص کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بیٹھی ہوئی تھی، خود کو دعوت کا نظارہ بنائے میری غیرت کو للکار رہی تھی۔ میرے غصے اور اشتعال کا یہ عالم ہے کہ میرا دل چاہ رہا ہے تمہیں زندہ زمین میں درگور کر دوں۔ وجدان طیش کے عالم میں چیخا۔ تو کر دو درگور۔ ہمنا زخمی پرندے کی مانند اپنا ہاتھ ایک ہی جست میں اس کی گرفت سے نکالتے چیخی۔ نہیں کر سکتا، محبت کرتا ہوں تم سے، مجبور ہوں اپنی محبت کے آگے۔ وجدان اسے سرخ انگاروں ہوتی نگاہوں سے دیکھتے کہا۔ محبت کون سی؟ محبت وہ محبت جو آپ کو 15 سال بعد یاد آئی ہے مسٹر وجدان۔ آپ کو آپ کی بیوی 15 سال بعد یاد آئی ہے۔ آپ آئے کیوں ہیں یہاں پر اپنی نام نہاد غیرت کا پرچار کرنے؟ یہ غیرت بھی آپ کو 15 سال بعد یاد آئی۔ سینے پر ہاتھ باندھے وہ طنزیہ انداز میں بولی۔ وجدان نے مٹھیاں بھینچے اسے دیکھا۔ وہ اس سے حد درجہ بدگمان ہو گئی۔ ہمنا بیٹا، تحمل سے بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ جمشید صاحب نے اسے یوں گہرے سانس پھٹے دیکھ کر سنجیدگی سے کہا۔ بابا، مجھے کوئی بات کرنی ہی نہیں، خاص کر اس حویلی کے کسی بھی فرد سے۔ یہ صرف ناانصافیاں کرنا جانتے ہیں، اپنے فرسودہ رسم و رواج دوسروں پر تھوپنا جانتے ہیں، اور جو ان کے آگے سر تسلیم ہم نہیں کرتا ان کا حال آپ جیسا ہوتا ہے۔ پوچھئے ان سے، کیا ان کے دادا جان خوش ہیں ان کے یہاں آنے سے؟ لکھ کر لے لیں آپ مجھ سے، کسی مفاد کی غرض سے یہ یہاں آئے ہیں۔ شاہ حویلی والے ظالم، جابر اور بے غیرت۔ جمشید صاحب کے ہاتھ کے زوردار تھپڑ نے اس کے لفظ حلق میں گھوٹے۔ وجدان نے ضبط سے اپنی لہو رنگ جلتی آنکھیں بند کی۔ بابا، ہمنا نے بے یقینی سے انہیں پکارا۔
جو سرخ چہرہ لیے اسے دیکھ رہے تھے۔ یہ تربیت کی تھی میں نے تمہاری کہ تم اپنے بڑوں کو گالیاں دو؟ جمشید صاحب کی آواز میں گہرا دکھ شامل تھا۔ آپ نے ان لوگوں کی وجہ سے مجھ پر ہاتھ اٹھایا بابا، جنہوں نے آپ کو بے دخل کرتے سڑکوں کی ہاک چھاننے کے لیے بے آسرا چھوڑ دیا تھا۔ ان لوگوں کی خاطر جنہوں نے یہ تک جاننے کی کوشش نہیں کی کہ آپ کہاں ہیں، کس حال میں ہیں، نہ انہیں اس بات کا خیال آیا کہ آپ کے ساتھ آپ کی بیوی اور 15 سال کی بچی بھی ہے۔ ہمنا نے اپنے تپتے گال پر ہاتھ رکھتے بے آواز اپنے آنسوں کو ضبط کرتے کہا۔ اس کی آنکھوں میں ٹھہرے آنسو دیکھتے، اس کی بھیگی آواز سنتے وجدان کے دل میں ٹیس ابھری۔ ہاں، اٹھایا ہاتھ، اور جب جب تم ان کے خلاف کچھ بولو گی میں اٹھاؤں گا ہاتھ۔ وہ بڑے ہیں ہمارے، ان کی عزت کرنا ہم پر فرض ہے۔ ہمنا، انہوں نے جو کیا وہ ان کا ظرف تھا بیٹا، لیکن آج جو تم نے حرکت کی ہے اس نے مجھے ٹھیس پہنچائی ہے، کیونکہ میں نے تمہاری تربیت ایسی نہیں کی تھی۔ جمشید صاحب کے لہجے میں گہرا افسوس بول رہا تھا۔ ہمنا نے اپنے بازو کی آستین سے اپنے آنسو صاف کرتے ایک زخمی نگاہ اس شخص پر ڈالی جو ان سب کا ذمہ دار تھا۔ یہی چاہتے تھے نا تم؟ ہوگی تمہاری چاہت پوری؟ سرد آواز میں وجدان سے مخاطب ہوتے وہ تیز قدموں سے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ کمرے میں داخل ہوتے اس نے دروازہ اس قدر زور سے بند کیا کہ پورے گھر میں اس کی آواز اٹھی۔ جمشید صاحب نے اپنے ماتھے کو 2 انگلیوں سے مسلا، جبکہ آصفہ بیگم نم نگاہوں سے کمرے کے بند دروازے کو دیکھ رہی تھی۔ وجدان بیٹا، میں شرمندہ ہوں، ہمنا کی جانب سے، میں معافی مانگتا ہوں تم سے۔ جمشید صاحب نے وجدان کے جانب متوجہ ہوتے معافی مانگی۔ چاچو یار، شرمندہ کر رہے ہیں آپ بڑے ہیں، اس طرح نہیں بولیں۔ وجدان فوراً سے آگے بڑھتے ان سے گلے ملا۔ جمشید صاحب نے مسکراتے ہوئے اس کی پشت تھپ تھپائی۔ بنا بتائے تمہاری آمد؟ اور ہاتھ کے دور ہونے پر جمشید صاحب نے پوچھا۔ ہمنا کو لینے آیا ہوں چاچو، اب وقت آ گیا ہے کہ وہ اپنے اصل میں لوٹ آئے۔ جمشید صاحب کے صوفے کی جانب اشارہ کرنے پر صوفے پر برجمان ہوتے جمشید صاحب نے بھی اس کے سامنے اپنی جگہ سنبھالی۔ آصفہ بیگم نے بے ساختہ جمشید صاحب کی طرف دیکھا۔ جمشید صاحب متفکر ہوئے، پھر بولے، بابا جانتے ہیں اس بارے میں؟ جمشید صاحب نے پوچھا۔ جی، وہ واقف ہیں اس بات سے کہ میں ہمنا کو لینے آیا ہوں، وجدان نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ اور وہ قبول کرنے کو تیار ہیں؟ ہمنا کو؟ آصفہ بیگم نے بھی اب بات میں حصہ لیا۔ اس بات کو آپ مجھ پر چھوڑ دیں چاچی، میں اپنی بیوی کو اس کا مقام اور درجہ دلوانا جانتا ہوں، بس مجھے ہمنا کو یہاں سے لے جانے کی اجازت دے دیں۔ وجدان نے دھیما سا مسکراتے کہا، ہم تو تمہیں اجازت دے دیں گے بیٹا، لیکن ہمنا وہ حد درجہ بدگمان ہے تم سے، حویلی والوں سے، وہ کبھی راضی نہیں ہوگی۔ جمشید صاحب نے بیٹی کے بگڑے تیور یاد کرتے کہا، اس کی فکر بھی آپ نہ کریں چاچو، میں اسے بھی منا لوں گا۔ وجدان نے اٹل لہجے میں کہا۔ جمشید صاحب اب بھی مطمئن نظر نہیں آ رہے تھے۔ میری بیٹی میں میری جان قید ہے وجدان، میں نہیں چاہتا وہ کسی بھی قسم کی تکلیف سے گزرے۔ تم پر بھروسہ ہے۔ 15 سال جہاں تم نے اس کی نظروں میں آئے بنا اس کی حفاظت کی، ایسے ہی تم اس کی حفاظت کرتے رہو گے۔ بس ایک وعدہ دے دو کہ دل مطمئن ہو جائے۔ جمشید صاحب کے لہجے میں بیٹی کے لیے بلا کا پیار شامل تھا۔ وجدان نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ مجھے وعدہ دو کہ تم اس کی ہر نادانی برداشت کرو گے، اس کی بدگمانی کو پیار سے دور کرو گے۔ اس وقت وہ غصے میں ہے، اگر تم بھی اس کے لفظوں سے اشتعال میں مبتلا ہو جاؤ گے تو یہ رشتہ بحال ہونے کے بجائے ٹوٹ جائے گا۔ جمشید صاحب نے اس سے وعدہ مانگا۔ میں وعدہ کرتا ہوں چاچو، اسے کبھی کسی قسم کی کوئی تکلیف سے گزرنے نہیں دوں گا۔ وجدان نے وعدہ دیا۔ اماں کیسی ہیں؟ جمشید صاحب نے نم آواز میں پوچھا۔ ٹھیک ہیں، آپ کو بہت یاد کرتی ہیں، وجدان نے مسکراتے ہوئے بتایا۔
نہ جانے کب بابا کی انا کی دیوار گرے گی اور میں اپنی ماں اور بہنوں سے مل پاؤں گا۔ جمشید صاحب نے نم آنکھوں کے کنارے صاف کرتے ہوئے کہا۔ انشاءاللہ بہت جلد چاچو، وجدان نے پر امیدی سے کہا۔ انشاءاللہ، جمشید صاحب اور آصفہ بیگم نے ہم آواز کہا۔ جمشید صاحب اتنی دیر وجدان کے ساتھ بیٹھے حویلی کے ہر فرد کا حال و احوال معلوم کرتے رہے اور وہ انہیں سب بتا رہا تھا۔ جمشید، تمہیں ہون بہا میں چودھری کی بیٹی کو قبول کرنا ہوگا۔ ادا جان کی کرخت آواز پر مردانے میں ان کے ساتھ بیٹھے جمشید صاحب نے اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچی۔ معذرت بابا جان، میں اس فرسردہ رسم کو قبول نہیں کر پاؤں گا۔ میں پہلے سے شادی شدہ ہوں، میری ایک بچی ہے، میں اپنی بیوی کے سر پر سوتن نہیں لا سکتا، چاہیے وہ ہون بہا کی صورت میں ہی کیوں نہ ہو۔ جمشید صاحب نے حتمی انداز میں اپنا فیصلہ سنایا۔ تمہارے بھائی کا ہون ہوا ہے جمشید، تم پر فرض ہے اس کے ہون کا بدلہ لینا۔ ادا جان بھڑک اٹھے۔ بدلہ لینا ہے تو اس سے لیں جس نے ہون کیا ہے۔ ہون کے بدلے ہون ادا جان، عورت ذات کو اس بدلے کی نظر کرنا سمجھداری نہیں ہے۔ جمشید صاحب ہرگز ونی کے حق میں نہ تھے۔ جس نے ہون کیا ہے وہ فرار ہے، جب تک وہ نہیں مل جاتا تب تک ہمیں ونی لینی ہوگی اور تم ونی لوگے، سمجھے؟ تم یہ ہمارا آخری فیصلہ ہے جو تمہیں ہر صورت ماننا ہوگا۔ ادا جان اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے، دھاڑے، اور اگر میں نہ لوں تو؟ جمشید صاحب نے بھونے ریز کیے پوچھا۔ تو ہم تم سے تمام تعلق توڑ لیں گے، تمہیں اپنی جائیداد سے آگ کرنے میں ایک پل نہیں لگائیں گے، تم سے تمام رشتے توڑ دیے جائیں گے۔ ادا جان نے اپنے سنگین لفظوں سے جمشید صاحب کی آنکھیں لہو رنگ کی۔ ادا جان، جمشید صاحب بے یقینی میں ڈوبے محض یہی بول پائے۔ ہاں یا نہ؟ تمہارے لبوں سے ان دو لفظوں میں کوئی ایک لفظ نکلنا چاہیے۔ جمشید، تمہارے بھائی کو بے دردی سے مارا گیا ہے، تمہارا بھتیجا یتیم ہو چکا ہے اور تم بے غیرت بنے اس کے خون کا بدلہ لینے سے پیچھے ہٹ رہے ہو۔ ہم بڑے جرگے میں بول آئے ہیں کہ ہمارا بیٹا ونی لے گا، تم ہمارا سر تمام برادری کے سامنے جھکانا چاہتے ہو۔ ادا جان سخت خفگی میں مبتلا تھے۔ جمشید صاحب نے ان کے سخت لفظوں پر بامشکل اپنے غصے پر قابو پاتے مردانے اور زنان خانے کے بیچ قائم جالی پر نظریں مرکوز کی۔ وہاں سے سیاہ جھانکتی خوف سے لبریز آنکھوں کو دیکھتے ان کا دل پس سا گیا۔ ان کی محبوب بیوی اپنے سر پر سوتن مسلط ہو جانے کے ڈر سے جالی کے ساتھ لگ کر کھڑی ان کے فیصلے کی منتظر تھی۔ جمشید صاحب کے سامنے گزری رات کا لمحہ لمحہ اس فلم کی مانند گردش کرنے لگا تھا۔ جب آصفہ بیگم انہیں اپنی محبت کے واسطے دیتے ان سے التجا کرتی رہی تھی کہ وہ اس رسم کو نہ اپنائیں، ان کے سر پر سوتن مسلط نہ کریں۔ وہ جانتے تھے ونی میں اگر وہ اس عورت کو قبول کر بھی لیتے ہیں تو اس عورت کی زندگی جہنم سے بھی بدتر ہو جانی۔ وہ ایک ایسے گناہ کی سزا کاٹتی جو اس نے کیا ہی نہیں، اور وہ کیسے ایک عورت پر ظلم کر سکتے تھے جبکہ ان کی خود کی ایک بیٹی تھی۔ وہ مکافات عمل سے واقف تھے۔ آج کسی کی بیٹی کو رلاتے، کل ان کی بیٹی روتی۔ ان کی آنکھوں کے سامنے 15 سالہ ہمنا کا وجود لہرانے لگا۔ پھر پل میں فیصلہ لیا تھا، تمام رشتے چھوڑ جانا زیادہ بہتر تھا اس چیز سے کہ وہ کسی پر بیجا ظلم کرتے۔ نہیں بابا، میں کسی مظلوم پر ظلم کرتے ظالم نہیں بن سکتا۔ میں مکافات عمل سے ڈرتا ہوں۔ جمشید صاحب نے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ ادا جان کا چہرہ تن اٹھا ان کے فیصلے پر، جبکہ جالی کے پار کھڑی آصفہ بیگم نے سکون کا سانس بھرا۔ ٹھیک ہے، پھر آج سے، ابھی سے تمہارا ہم سے کوئی تعلق نہیں۔ اپنی بیوی بچی کو لو اور یہاں سے نکلتے چلے جاؤ۔ اس حویلی کے دروازے تمہارے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہے۔ ادا جان نے ہر احساس سے عاری لہجے میں اپنا حکم سنایا۔ ہمنا اور وجدان کا نکاح جیسے بندھن میں بندھے ہیں بابا۔ جمشید صاحب نے ایک کوشش کی تھی انہیں اس سخت قدم اٹھانے سے روکنے کی۔ ہم نے جب تم سے رشتہ ختم کر لیا تو ہمارا پوتا بھی تمہاری بیٹی سے ہر رشتہ توڑ دے گا۔ ادا جان صفاقی سے کہتے مردانے سے نکلتے چلے گئے۔ زنان خانے میں موجود جمشید صاحب کی والدہ، ان کی بہنیں شدت سے رونے لگیں۔
وہیں آصفہ بیگم بھی بنا آواز رو رہی تھی۔ بابا، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ آپ مجھے وجدان سے تو ملنے دیں، وہ آتا ہی ہوگا شہر سے۔ 15 سالہ ہمنا نے باپ کے قدم سے قدم ملاتے حویلی کے حدود پار کرتے پوچھا۔ جمشید صاحب رخ موڑے ہمنا کو دیکھا۔ وجدان تمہارا دوست ہے ہمنا؟ جمشید صاحب نے پوچھا۔ جی وہ میرے بہت اچھے دوست ہیں بابا، وجدان ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ وہ مجھ سے بہت کرتے ہیں، ہم بیسٹ فرینڈز ہیں۔ ہمنا نے جگنوں کی مانند چمکتی آنکھیں لیے بتایا۔ ہم یہاں سے جا رہے ہیں ہمنا، وجدان تم سے پیار کرتا ہوگا تو ضرور تمہیں ڈھونڈ لے گا، جمشید صاحب نے مختصر اسے بتایا۔ ہمنا تمام حقیقت سے ناواقف تھی۔ جمشید صاحب کے کہنے پر انہیں ناسمجھی سے دیکھنے لگی۔ جمشید صاحب فی الوقت اس کے دماغ میں گردش کرتے سوالات کے جواب دینے کی حالت میں نہیں تھے۔ انہوں نے پلٹتے حویلی کے داخلی دروازے کی جانب دیکھا جہاں ان کی والدہ نرمین بیگم کھڑی پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھیں۔ جمشید صاحب فوراً سے پلٹے، آصفہ بیگم اور ہمنا کا ہاتھ تھامے آگے بڑھ گئے۔ اپنے کمرے کی کھڑکی سے انہیں جاتے دیکھ کر ادا جان نے اپنے لب بھینچے، اپنی آنکھوں میں ٹھہری نمی کو انگلی کی پوروں سے صاف کیا، جبکہ نرمین بیگم اور عالیہ بیگم وجدان کی والدہ کا یہ سوچ کر برا حال تھا کہ وجدان سب جاننے کے بعد کیسا رد عمل دے گا۔ اویس شاہ بلوچستان کے ایک گاؤں میں سردار کی حیثیت سے قیام کرتے تھے۔ ان کے رعب دبدبے کے سبب گاؤں کے لوگ ان کی بے تحاشا عزت کرتے تھے۔ اویس شاہ کے 2 بیٹے تھے۔ بڑا بیٹا نصیر شاہ کی شادی عالیہ شاہ سے ہوئی تھی۔ ان کی ایک ہی اولاد تھی 20 سالہ وجدان شاہ، طبیعت کے لحاظ سے ضدی، اریل، خروش، لیکن نازک سی 15 سالہ اپنی منکوہا کے لیے موم سے بھی نرم۔ اویس شاہ کے دوسرے بیٹے جمشید صاحب اور آصفہ بیگم کی بھی ایک ہی اولاد تھی، ہمنا۔ وجدان اور ہمنا کا نکاح بچپن میں ہی کروا دیا گیا تھا، جب وجدان 18 سال کا اور ہمنا 14 سال کی تھی۔ دونوں میں گہری انڈرسٹینڈنگ تھی، دونوں ساتھ پلے بڑے تھے۔ مختصر یہ کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے بنا نہیں رہ سکتے تھے۔ نصیر صاحب کو دوسرے گاؤں کے سرپنچ کے بھائی نے بحث مباحثہ میں شدید اشتعال سے پاگل ہوتے ان پر فائر کرتے انہیں موقع پر ہی جاں بحق کر دیا تھا اور وہاں سے فرار ہو گیا تھا۔ گاؤں میں قائم فرسودہ رسم کے سبب اویس شاہ اپنے بیٹے کے خون کے عوض بڑے جرگے میں بنی مانگ آئے تھے، لیکن جمشید صاحب ہرگز اس حق میں نہیں تھے۔ اول وہ اپنی محبوب بیوی کو سوتن جیسا دکھ نہیں دینا چاہتے تھے، دوجا کسی مظلوم پر ظلم کے پہاڑ نہیں توڑنا چاہتے تھے۔ ادا جان اپنے فیصلے کے پکے تھے، وہ بڑے جرگے میں اپنا فیصلہ سنا آئے تھے۔ اب جمشید صاحب کے انکار کے سبب انہیں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا، اسی لیے وہ انتہائی سخت قدم اٹھا گئے۔ وجدان شاہ پچھلے 3 دنوں سے شہر میں کسی کام کے سلسلے میں قیام پذیر تھا، ان سب باتوں سے انجان کہ اس کی پیٹھ پیچھے جمشید صاحب اور اس کی منکوہا کو حویلی سے دور بھیجا جا چکا ہے۔ نرمین بیگم نے جیسا رد عمل سوچا تھا ویسا ہی رد عمل اس کا ظاہر ہوا تھا۔ پوری حویلی میں اس نے کوہرام مچا دیا تھا۔ ادا جان پوتے کی ضد دیکھتے خود بھی ضد میں مبتلا ہو گئے تھے کہ وہ اب کسی صورت جمشید صاحب کو معاف نہیں کریں گے۔ وہیں وجدان ہر ممکن کوشش کر رہا تھا جمشید صاحب کو ڈھونڈنے کی، لیکن اس کے ہاتھ کوئی سرا نہیں آ رہا تھا۔ وقت تیزی سے گزرتا گیا، دن ہفتوں میں بدلے، ہفتے مہینوں اور مہینے سالوں میں۔ جہاں دوسری طرف ہمنا نیو یارک میں مقیم ساری حقیقت سے واقف ہوتے حویلی والوں سے بدظن ہو گئی تھی، وہیں وجدان ہر ممکن کوشش کر رہا تھا اس کو ڈھونڈنے کی۔ اس کی کوشش کامیابی کی جانب گامزن ہو رہی تھی، اسے جمشید صاحب کا پتہ مل چکا تھا۔ وہیں ہمنا وجدان کے اس کے پاس لوٹنے کی ہر آس چھوڑتے مغربی کلچر کو اپناتے ہر وہ کام کرنے لگی تھی جو حویلی میں سخت منع تھے۔ وجدان نے جمشید صاحب سے مل کر ان سے ملاقات کی تھی، لیکن ہمنا کے ساتھ وہ نہیں آیا تھا۔ وہ چاہتا تھا جب وہ ادا جان اور جمشید صاحب کے مابین تمام رنجشوں کو مٹا دے گا، تب ہمنا کے روبرو آتے اسے ہمیشہ کے لیے اپنائے گا۔ ہمنا کی تمام حرکات پر اس کی نظر تھی،
ہر بار وہ جب بھی کسی مصیبت میں مبتلا ہوتی، وجدان شاہ اسے مصیبت سے چٹکیوں میں نکال لیتا تھا، بنا ہمنا کے علم میں لائے۔ جہاں رفتہ رفتہ وجدان کی محبت مضبوط سے مضبوط ہو رہی تھی، وہیں ہمنا کی بدگمانی میں بھی بدترین اضافہ ہو گیا تھا۔ ادا جان کے شادی پر زور دینے اور ہمنا کے بڑھتی ناقابل قبول حرکتوں کے سبب اس کے روبرو آنے کے لیے مجبور ہو گیا تھا۔ جمشید صاحب اور آصفہ بیگم کے پاس بیٹھنے کے بعد ان کے بتائے گئے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ آرام دہ شرٹ ٹراؤزر میں ملبوس وہ بیڈ پر کروٹوں پر کروٹیں بدل رہا تھا۔ رہ رہ کر اسے ہمنا کا بھرایا لہجہ، اس کی آنکھوں میں ٹھہرے آنسو یاد آ رہے تھے۔ اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے وہ اٹھ بیٹھا، قدم بیڈ سے نیچے اتارتے سلیپرز میں کرتے وہ لمبے ڈھک بھرتا کمرے سے باہر نکلتا چلا گیا۔ مطلوبہ کمرے میں آتے اس نے ہینڈل گھمایا، دروازہ لاک نہ دیکھ کر اس کے لبوں پر مسکراہٹ پھیلی۔ دروازہ کھولتے محتاط انداز میں قدم رکھتے اس نے دروازہ بند کرتے بیڈ کی جانب نظریں مرکوز کی۔ سامنے نظر آتا دلکشی بھرا منظر اس کے اوسان ہتا کر گیا۔ اس کہانی کا بقیہ حصہ اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔